These my dollars make it hurt. اس دنیا میں بے شمار کہانیاں ہیں انقلاب کی، بے شمار کہانیاں ہیں اپنے آپ کو بدلنے کی، بے شمار کہانیاں ہیں سیکریفائسز کی، چیزوں کو تیاگ دینے کی، اپنے آپ کو بدل دینے کی، انقلاب لانے کی بہت سی کہانیاں ہیں اس دنیا میں۔ لیکن میں بہت ہی زیادہ انفلوئنس ہوا اس چیل سے، اس باز سے، اس ایگل سے، کہ اس کی زندگی میں جو وہ فیصلے لیتا ہے وہ اتنے سخت فیصلے تھے کہ وہ اس کو اندر سے توڑ دیتی ہیں، اس کو اتنی تکلیف دیتی ہیں۔ کوئی انسان اگر دیکھے باہر سے کہ یہ پرندہ اپنے آپ کو اتنا دکھ، اتنا درد کیوں دے رہا تو وہ سمجھ نہیں پائے گا، لیکن اس کے پیچھے کی جو لیگیسی تھی، وہ ایک ایگل، وہ ایک باز، وہ چڑیا، وہ پرندہ خود ہی جانتی تھی۔ تو میں نے ایک چیز ریئلائز کی، آپ یہ کہانی اگر پڑھو، ایک باز کی عام زندگی 70 سال تک کی زندگی ہوتی ہے، لیکن 40 سال کی عمر میں اس کو ایک ایسا کٹھن فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ جو اس کی ساری زندگی بدل کے رکھ دیتے ہیں، جو اس کی زندگی آگے کیسے گزرے گی اس فیصلے پر یہ سارا ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ 40 سال کی عمر تک پہنچنے تک اس باز کی، اس چیل کی چونچ اتنی نازک ہو گئی ہوتی ہے، اتنی کمزور ہو گئی ہوتی ہے کہ اب وہ شکار نہیں کر سکتی، اس کے پنکھ اس قابل نہیں رہتے کہ اب ان اونچائیوں پر جا کے وہ اڑ سکے جس پر پہلے وہ اڑتا تھا، آسمانوں کے اوپر، وہ ان پہاڑوں کے اوپر، اس پوری دنیا کے اوپر سے اپنے شکار کو دیکھتا تھا، لیکن اب وہ قوت ان پروں میں نہیں رہی ہے، اس کے پنجے، وہ جبڑے جو ہوتے ہیں اس میں وہ طاقت اب نہیں رہی ہوتی، وہ بھی کمزور ہو گئے ہوتے۔ تو 40 سال کی عمر تک پہنچنے تک جب یہ ساری چیزیں ایک ایسی کاغار پر پہنچ گئی ہوتی ہیں کہ اب وہ بہت ویک ہو گئی ہوتی ہیں، تب اس کو وہاں پر ایک فیصلہ لینا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو وہ گیو اپ کر دے زندگی سے، وہ چھوڑ دے کہ میں اب اور زندگی نہیں گزار سکتا، میں اب اور شکار نہیں کر سکتا، میں اپنی لیگیسی کو مینٹین نہیں رکھ سکتا، میں بارش سے بچنے کے لیے آسمانوں کے اوپر، بادلوں کے اوپر اب نہیں جا سکتا۔ یہ فیصلہ اس کو کرنا ہوتا ہے، یا پھر وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں اپنے آپ کو ایک نئی زندگی دوں گا۔ اور وہ نیا فیصلہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کو ایک وہاں پر قدم اٹھانا ہوتا ہے، اور وہ قدم یہ ہے کہ اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگلے 150 دنوں تک اس کو اپنی چونچ کو، اپنی بیک کو کسی بڑی چٹان پر، کسی سخت سرفیس پر جا کے اس کو مارنا پڑتا ہے، اور 150 دنوں تک اس کو اپنی ہی چونچ کو ایک بہت ہی سخت سرفیس پر مارنا پڑتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ پرانی چونچ جو کمزور ہو گئی تھی کہ وہ ٹوٹ جائے، وہ گر جائے اور ایک نئی چونچ آئے۔ جب وہ اتنا درد برداشت کرنے کے بعد وہ 150 دنوں کا سفر، اور 150 دنوں کا درد، وہ غم، وہ پین جو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ ایک پرندہ اپنے آپ کو ایک چٹان کے ساتھ اپنی ہی چونچ توڑنے پر لگا ہے، دن رات لگا ہے، وہ جب ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چونچ اس قابل نہیں رہی ہوتی کہ وہ اب شکار کر سکے۔ تمہارے جو بیلیفز تھے، جو ہماری آئیڈیالوجی تھی ابھی تک، اس میں کہیں نہ کہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم اس دنیا میں شکار نہیں کر سکتے، اس دنیا میں کچھ بڑا نہیں بنا سکتے۔ ان بلیفز کو توڑنا پڑے گا، ان بلیفز کو توڑنا اور نئے بلیفز وہاں پر لانا، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف سیکریفائس، اور وہ سیکریفائس اس جانور کی زندگی میں دیکھنے کو تمہیں ملے گا۔ جب وہ اپنے آپ کو توڑ رہا ہوتا ہے اس پرانی چونچ کو، اس لیے، اس خواب سے، اس مقصد سے کہ یار یہ چونچ اس قابل نہیں رہی ہوتی، تو اس کو ایک بہت ہی لمبے درد کا عرصہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو تمہارے اگر وہ پرانے جو لمیٹنگ بلیفز ہیں وہ سوسائٹی نے ڈالے تھے، یا کسی نے بھی ڈالے تھے، یا خود کلٹیویٹ کیے تھے کہ یار میں ویک ہوں، میں یہ چیزیں نہیں بنا سکتا، تو تمہیں ایک لمبی مدت لگے گی، راتوں رات زندگیاں نہیں بدلا کرتی، کہ جب اس کے بعد، اس درد کے سفر کے بعد، جب وہ ایک نئی چونچ آتی ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک لمبا درد کا عرصہ میں نے گزارا، اور ایک لمبی، ایک نئی چونچ میرے پاس آئی جو کہ اب شکار کرنے کے قابل ہے، لیکن یہ جو پنجے ہیں، یہ جو پاؤں ہیں، ان کے ناخن اتنے لمبے ہو گئے کہ اب کسی کام کے نہیں۔ پھر ایک اور لمبا سفر، ایک اور دردناک سفر، کہ اس نئی چونچ سے ان پنجوں کو اکھاڑ کے، ان ناخنوں کو اکھاڑ کے وہ پھینکتا ہے جو کہ بیکار ہو گئے ہوتے۔ جب پھر ناخن بھی نہیں آگے، ایک چونچ بھی نہیں آگئی، پھر دیکھتا ہے کہ ان پروں میں وہ توڑنے کی طاقت نہیں رہی، وہ قوت نہیں رہی، اپنے پنجوں سے، اپنی چونچوں، ان پروں کو اکھاڑ کے پھینکتا ہے، اور پھر ایک نئے پر اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو پھر اب ایک نیا مقصد، ایک نیا شکار، ایک نئی اڑان بھرنے کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اب اس باز کے سامنے کوئی شکار آئے تو وہ اس کو بخشتا نہیں، اس کو چھوڑتا، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک نئی زندگی دی، اپنے آپ کو مضبوطی دی، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کیا ان سب چیزوں سے، اپنے آپ کو
اسٹرانگ بنایا, اپنے آپ پر کام کیا. اس کے پیچھے جو درد تھا, جب وہ اپنی چونچ کسی پہاڑ پر جا کے مار رہا تھا ان 150 دنوں میں, کوئی دیکھ رہا تھا اس کو, کوئی اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھنے کے لیے تھا, کوئی نہیں تھا. جب اپنے ہی پاؤں سے اپنے ہی پر اکھاڑے رہا تھا وہ, لوگ تو کہہ رہے تھے نا بیوقوف ہے, اس کو کیا ہو گیا, اپنے آپ کو تباہ کرنے میں تلا ہوا ہے. تو بہت سے ایسے قدم انسان کو اپنی زندگی میں لینے تھے جو لوگوں کو تو ایسے لگتے کہ بیوقوفی کا کام ہے, اپنے آپ کو تباہ کر. لیکن تجھے اندر سے پتا تھا کہ اس درد کے سوا, اس پین, اس سیکریفائس کے سوا میں ایک زندگی نہیں اپنے آپ کو دے سکتا. تو میں بات یہ کرنا چاہتا تھا, اب اس بات پر آتے ہیں جو میرا مقصد تھا بات کرنے کا. اس کہانی کی کنکلوژن سے ہمیں ملا کیا کہ ہماری زندگی کے الگ الگ فیز ہوتے ہیں. کسی نے کہا تھا we all have two lives. The first one is the one when we are born and second one is the one when we realize that we have only one life. دو زندگیاں انسان کی زندگی میں, ہر انسان کی زندگی. پہلی وہ زندگی جو خدا نے اس کو دی, وہ پیدا ہوا, پھر وہ فلو میں چلتا گیا, وہ سوسائٹی سے چیزیں گریب کرتا گیا, اس کے ساتھ نہ کوئی حادثہ ہوا, اس کے ساتھ نہ اس کے دل توڑے گئے, نہ اس کو ٹیموں نے چھوڑا, اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں, اور ایک نارمل سی لائف گزارتا چلے. لیکن پھر اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ سوچنے میں مجبور ہوا کہ یار یہ زندگی کیا ہے. تو پہلی زندگی وہ تھی کہ جب انسان پیدا ہوا اور چلتا گیا. لیکن دوسری زندگی وہ ہے جب اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار میرے پاس ایک ہی زندگی ہے, اور یہ کیوں دی, کیا میں ایسی زندگی گزارتا رہوں گا. اور اس کے بعد جو بہت ہی ضروری بات وہ ہے فیصلے کی بات, کہ اس موڑ پر آ کے انسان کو ایک فیصلہ لینا پڑتا ہے. جب اس کو اس بات کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار زندگی ایک ہی وقت میرے پاس کا, مطلب اس کو یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے جو اس باز نے اپنے اس زندگی کے 40 سال میں جا کے پہنچ کے لیا کہ یار میں ہار نہیں مان سکتا. یا تو انسان ہار مان لے, ٹھیک, جو بیسک ڈفرنس ان لوگوں میں جنہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو ان پیکس تک پہنچایا, اپنے آپ کو وہ زندگی دی جو ہم سوچتے ہیں, جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو زندگی نہیں دے سکے بلکہ سوسائٹی پر بوجھ بن کے, ان کے پاس بیسک ڈفرنس یہ تھا کہ زندگی نے جب ان کو سوچنے کا موقع دیا, زندگی نے ایک وقت پر آگے ان کو تھپڑ مارے اور کہا سوچ, فیصلہ کر, تو اس تھپڑ سے گر گئے. وہ تھپڑ تھا ان کو سکھانے کے لیے, ان کو اٹھانے کے لیے, لیکن وہ نہیں سیکھ پائے. انہوں نے ہار مان لی, انہوں نے کہا میں زندگی ان سب چیزوں سے نہیں فیصلہ کر سکتا, میں نہیں مقابلہ کر سکتا ان لوگوں کا, ان سوسائٹی کا, ان ایول فورسز کا میں نہیں مقابلہ کر سکتا, اپنے نفس کا میں نہیں مقابلہ کر سکتا, اپنی خواہشات کا میں نہیں مقابلہ کر سکتا, اپنے لیزی ہونے کا میں نہیں مقابلہ کر سکتا. میں روز ایک ٹائم پہ نہیں اٹھ سکتا, نہیں سو سکتا, میں روز ایک کام نہیں کر سکتا, میں جا کے نئی چیزوں کو نہیں سیکھ سکتا, میں اپنے آپ کو نہیں تیار کر سکتا. ہم نے فیصلہ کر لیا اس مومنٹ پر جا کے جب زندگی نے کہا تھا. دوسرے وہ لوگ نے کہا وہ چاہے کتنا ہی درد ہو, مجھے اپنی ہی چونچ کیوں نہ توڑنی پڑے, اس لیے کہ میری نئی مضبوط چونچ آ سکے, مجھے اپنے ہی پر اکھاڑ کے کیوں نہ پھینکنے پڑ سکیں, اس لیے کہ میرے نئے بہتر اور سٹرونگ پر آ جائیں, مجھے اپنے ہی پاؤں کے ناخن کیوں نہ اکھاڑ کے پھینکنے پڑ جائیں, میں اس درد کو برداشت کروں گا اس لیے کہ مجھے وہ مضبوط پر چاہیے, مجھے وہ زندگی چاہیے کہ اس میں پھر سے آسمانوں پہ اڑ سکوں, میں پھر سے جا کے زندگی میں وہ ساری چیزیں کر سکوں جس کے لیے مجھے بنایا تھا. تو ہم سب لوگوں نے زندگی میں ایک وقت پر جا کے فیصلہ لینا تھا, اور آج ہم جا کے اپنے آپ سے پوچھیں اس وقت ہم نے کیا فیصلہ لیا, کیا فیصلہ لیا تھا اس وقت. ہم میں سے 99% لوگوں نے اس وقت ہار مان لی تھی, اپنے آپ کو سوسائٹی کے ہاتھوں میں دے دیا تھا. ہم نے اپنے آپ کے ساتھ وہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم پہاڑوں پر جا کے اپنی چونچ کو اس چٹان پر مار کے توڑیں گے, ہم نے انکار کر دیا تھا, نہیں کیا تھا. ہم اس وقت اپنے آپ کے ساتھ بہت ہی بڑی ناانصافی کی تھی, اپنے آپ کو احساس کمتری دی تھی, اور یہ سمجھا تھا کہ یہ لوگ جن کے پاس پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, انسسٹرز والی چیزیں ہیں, لمبی خاندانی چیزیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ, تو میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کتنی چھوٹی سوچ تھی وہ, کتنا وہ چھوٹا انسان کا ظرف تھا. اور میں نے کیونکہ آج یہ بات ضروری اس لیے بھی سمجھتا ہوں کرنا کہ 2 دن پہلے میرا کالج کا آخری پیپر تھا, زندگی شفٹ ہوئی, وہ زمانہ طالب علمی ختم ہو گیا, اسٹوڈنٹ ہوڈ ختم ہو گیا, اسٹوڈنٹ لائف ختم ہو گئی. کہیں نہ کہیں زندگی کے اس ایسے مقام پر جہاں کے پہنچے کہ اب ہم سے یہ سوسائٹی, اور ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بتا آج تک کیا کیا, اور کئی بار اس کا جواب دے پاتے ہیں اور کئی بار اس کا جواب نہیں بھی دے پاتے, کہ شاید بہت وقت برباد ہر انسان نے کیا اور اس کو اس کی ریئلائزیشن ایک وقت کے بعد ہوتی ہے. لیکن ہم نے اب اکاؤنٹیبلٹی دی, ہم نے ذمہ داری لینے کی کوشش کی, ہم نے فیصلے لینے کی کوشش کیا. وہ سال لگے, وہ 1.5 سال لگے, وہ 2 سال لگے, ہم اپنے اس پرانے بلیفز کو, اپنی اس پرانی چونچ کو, اپنے اس پرانے پر کو اکھاڑنے کے سفر پہ لگے ہوئے. میں کہنا چاہتا تھا کہ وہ آخری دن تھا,
تو اب اس کے بعد جب بچے اس مقام سے نکلے کہ ٹھیک ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف سے، اب کچھ لوگوں نے ایک فیصلہ کیا، زندگی نے اب ان سے پوچھا کہ بتا اب کیا کرے گا، اب تیرا یہ کام بھی ہو گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ اس پروفیشن میں میرا نہ تو کوئی فیملی والا ہے، میرا نہ تو کوئی خاندان والا ہے اس میں، نہ تو میرا کوئی رشتہ دار ہے اس میں، نہ ہی مجھے باتیں سمجھ آتی ہیں، میں یہ چیزیں نہیں کر سکتا۔ وہ ڈپریس ہو کے اپنے گھر میں اب بیٹھ جائیں گے، 2-3 سال ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، اور کبھی ایک جگہ منہ ماریں گے اور کبھی دوسری جگہ منہ ماریں گے، اور اپنے آپ کو کہیں گے نہیں میں اس چیز کے لیے نہیں بنا، کیا پتا میں وہاں چلے جاؤں، اور وہاں پر بھی وہ نہیں جائیں گے، کچھ دیر کے بعد وہاں سے بھی نکلیں اور بولیں گے نہیں میں اس چیز کے لیے بھی نہیں بنا۔ وہ اس لیے کہ وہ فیصلہ نہیں لے سکے، وہ اس لیے کہ انہوں نے یہ بات نہیں سمجھی کہ جو بھی آج لوگ کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان سے 99% لوگوں نے 0 سے سٹارٹ کیا تھا۔ وہ خاندانی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چلتی، جب تجھے فیصلہ لینا ہوتا ہے، جب مارکیٹ میں چینجز آتے ہیں، جب ٹرینڈز چینج ہوتے ہیں، تب وہ دکان جو خاندان نے کھولی ہوئی تھی وہ دکان بند ہو جاتی ہے، کہ تو نے زمانے کے ساتھ بدلنا نہیں سیکھا۔ وہ اس وقت کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے ٹائم کے حساب سے وہ مارکیٹ چلایا، وہ کام کیا، لیکن آج ٹرینڈ بدل گیا، آج مارکیٹ بدل گئی، آج سپلائی ڈیمانڈ کا ریشو بدل گیا، آج جو لوگ چاہتے ہیں وہ بدل گیا، آج موڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا، آف لائن سے آن لائن ہو گیا۔ تو اگر تو نے اس زمانے کے ساتھ بدلنا نہیں سیکھا تو ہار جائے گا۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پر آ کے کہ جب زمانہ طالب علمی ختم ہو گیا، وہ وقت گیا کہ تو استادوں کے پاس جا کے بیٹھے، اب وہ وقت آیا کہ تو خود ایک استاد بنے، تو خود ایک قائد بنے، تو خود ایک لیڈر بنے، اب وہ وقت آ گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ تیرے پاس کوئی جواب نہیں، تیرے پاس کوئی پلان نہیں، اور اس سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ فیصلہ جو 40 سال کی عمر میں اس باز نے جا کے لیا تھا، اور پھر جا کے اپنے پنکھوں کو بھی توڑ کے پھینکا تھا، اپنے پاؤں کے ناخنوں کو بھی توڑ کے پھینکا تھا، اپنی چونچ کو بھی توڑ کے پھینکا تھا، اس درد کو ماننے کے لیے، اس درد کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے، اس درد کو انڈرگو کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ تو اس بات سے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ وہ لوگ فیصلہ نہیں لے پائے، کہ ہم لوگ فیصلہ نہیں لے پائے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ آج اگر انسان کچھ نہیں بنا پایا تو اس کی بنیادی وجہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں انسان کچھ نہیں کر پایا، کیوں انسان کچھ بنا نہیں پایا، کیوں انسان کامیاب نہیں پایا، تو اس کے پیچھے وجہ ایک ہی تھی، کوئی زیادہ فلسفی میں نہیں جانا چاہتا، زیادہ کتاب میں، زیادہ تھیوریز فارمولاز میں نہیں جانا چاہتا، اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ تو نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں لیا، اور تو نے غلط وقت پر بھی صحیح فیصلہ نہیں لیا۔ فیصلہ لینا تھا ایک وقت۔ تو آج جو لوگ پھر بھی اگر کہیں نہ کہیں ریلائزیشن ہو، اندر وہ آگ ہے، وہ جذبہ ہے، اور آج بھی کہیں نہ کہیں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ درد کا سفر ہے۔ وہ جو اس باز نے 150-200 دنوں کا درد برداشت کیا تھا، وہ 1 سال 2 سال کا درد کیا تو اپنی زندگی میں برداشت کرنا چاہتا ہے یا نہیں؟ اس بات کی گارنٹی ہے، یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات میں کہہ سکتا ہوں وداؤٹ این آئیوٹا آف ڈاؤٹ، وہ زندگی جو تو چاہتا ہے وہ تجھے ملے گی۔ خدا تجھے آسمان پہ پرواز کرنے کی طاقت دے گا، خدا تجھے نئی چونچ سے نوازے گا، نئے پروں سے نوازے گا، نئے پاؤں سے نوازے گا، لیکن کیا جو درد، جو سیکریفائس، جو کام اس کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ وہ باز اگر اپنی چونچ کو نہیں توڑتا وہ نئی چونچ کبھی بھی نہیں آتی، وہ باز اگر اپنے پرانے پروں کو اکھاڑ کے نہیں پھینکتا اس کے نئے پر کبھی بھی نہیں آتے۔ تو جو پرانی زندگی تھی کیا تو اس کو تیاگنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ وہ جو پرانے فیصلے تھے، وہ جو پرانا مائنڈ سیٹ تھا، وہ جو پرانے بلیفز تھے، کیا تو ان بلیفز کو اپنے دماغ سے نکالنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ یہ فیصلہ اپنے آپ سے کر لینا، اور یہ بات ہمیشہ سمجھنا کہ خدا حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کا بندہ اللہ کے پاس 1 قدم جاتے تو اللہ اس کے پاس 10 قدم آتے، یعنی تو 1 قدم لے گا وہ 10 قدم لے گا، تو چھوٹی سی محنت کرے گا اس میں تیرے کو عطا کرے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کیا تو شروع میں وہ پہلا سٹیپ لینے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اس درد کو بیئر کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے جس کو بات سمجھنی تھی وہ سمجھ گیا، اس کو نہ سمجھنی تھی اس کو ہزاروں دلیلیں دے دو، اس کو ہزاروں باتیں سنا دو، اس کے پلے بات نہیں پڑنے والی۔ لیکن وہ لوگ اپنی زندگی میں ایک وقت پہ آ کے آج یہ سوچتے ہیں کہ یار فیصلہ لینا ہے میں نے، ان کی پیٹھ پر آج ہاتھ رکھنے کی بات کرتے ہیں کہ خدا تجھے اس چیز سے نوازے گا جس کا تو نے خواب دیکھا ہے، جس کو تو ڈرتا ہے، تو سوچتا ہے میں نہیں بنا، خدا تجھے اس چیز سے نوازے گا۔ اس بات کی گارنٹی میں یہاں پر ایک گمنامی میں بیٹھ کر تجھے دینا چاہتا ہوں۔ خدا دے گا، خدا نوازے گا، خدا نے نوازا ہے آج تک لوگوں کو، کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ دے گا، وہ عطا کرے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے سوال پوچھ لے، اس حقیقت سے اپنے آپ کو آگاہ کرتے پہلے ہی بتا دے کہ یار یہ ایک درد بھرا سفر ہے،
مجھے اپنے ان پرانی چیزوں کو، پرانی لائف کو، پرانے مائنڈ سیٹ کو، پرانے بلیفز کو توڑ کے کہیں نہ کہیں پھینکنا ہے، اس پرانی زندگی کو چھوڑنا ہے، تاکہ خدا مجھے وہ نئی زندگی دے سکے جس کے میں خواب دیکھتا ہوں۔ تو کیا تو وہ درد برداشت کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟